قرآن کی آیت نے پورا اسلام ادھورا اسلام، پورا اسلام ادھورا اسلام، آخری جملے فضیلت کے اور طالب دعا، پورا اسلام حدیث رسول سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ شخص سے نام ہے روز بخشنودان لاکر صاحب، بزرگ مداح خان مولا، روز بخشنودان جسے آپ سلمان کہتے ہیں، یہ بھی فارس کا تھا، ایران کا تھا، مکے آیا تھا، ایرانی مکے آیا اور مدینے آیا، مدینے والے منا اہل البیت نہ بن سکے، یہ مصداق منا اہل البیت بن گیا، ساری زندگی رسول کی نوکری کی، ساری زندگی رسول کے دروازے پر، سلمان محمدی، سلمان علوی، سلمان حسنی، سلمان حسینی، سلمان پنجتنی، ہاں پورے اصحاب رسول میں واحد ہے جو منا اہل البیت کا مصداق ہے۔ میری اہل بیت سے رسول نے فرمایا، یہ میری اہل بیت سے تھا، ایرانی، وہ آیا رسول کے پاس، میں پورا اسلام بتا رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ بڑا عجیب زمانہ آ گیا، ماتھے پہ محراب بھی سب کے، ہاتھوں میں تسبیحاں بھی سب کے، بڑی بڑی نمازیں بھی ہیں، بڑے بڑے روزے بھی ہیں، بڑی بڑی زکاتیں بھی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ تیرے ساتھ جہاد بھی کر رہا ہے، یا رسول اللہ تیرے ساتھ حج بھی پڑھ رہا ہے، کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ پتہ ہی کوئی نہیں چلتا مومن کون ہے، منافق کون ہے، ادھورا اسلام والا کون ہے، پورے اسلام والا کون ہے۔ رسول نے فرمایا گھبرایا نہ کر سلیمان، تو بس بندے کی نمازیں نہ دیکھ، اس کے روزے نہ دیکھ، اس کی زکات نہ دیکھ، بس اس کے سامنے جا کے امیر المؤمنین نقطہ بائے بسم اللہ، تاج الاوصیاء، ثواب الاعمال، جہد المؤمنین، باب حتا، دابر اللہ، ذاکر ذکر خدا، رحمت دو عالم کا جانشین، صدیق اکبر، ضامن اکبر، فاتح عالم، کلام اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، مولود کعبہ، والد شبر و شبیر، زوج علی، امیر کائنات، فاتح بدر، فاتح احد، فاتح خندق، فاتح خیبر، علی کا نام لے، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے پتہ لگ جائے گا مومن ہے، اگر چہرہ مرجھا جائے یقین ہو جائے گا منافق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یا اللہ آپ کو سلامت، آباد و شاد رہیں۔ ادھورا اسلام پورا اسلام، پورے اسلام والے قیدی ادھورے اسلام والوں نے محمد کا بیٹا بہنوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں قتل کر دیا۔ 13 قدموں پر دیکھتی رہی بہن، 4 قدموں پہ 4 سال کی بیٹی ہاتھ باندھتی رہی۔ مسلم حساس ایک راوی ہے، اس نے کہ جملہ لکھا، کبھی بھی نے ہاتھ باندھ کے کہا، نہ مار، اتنا زخمی ہے تھوڑی دیر بعد خود مر جائے گا، تو نہ مار، اتنا زخمی ہے تھوڑی دیر بعد خود مر جائے گا۔ لیکن ہو گیا شبیر قتل، 4 سال کی سکینہ، ہاتھوں میں رسیاں، محمل پہ سوار، 1400 میل کا سفر، علی کی شریف مزاج بیٹیاں۔ وقت نہیں، 2 جملے صرف مجلس کی تکمیل کے لیے، اللہ آپ سب کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے۔ عزاداروں، رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ علی کی بیٹی اور بازار شام، حسین کی بیٹی اور شام، میرے مولا کا صحابی ہے سہل بن سعدی، وہ کہتا ہے میں حج سے فارغ ہو کے شام پہنچا
کا شام سجی ہوئی، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ، کا ڈھول بج رہے تھے، شراب کے جام چل رہے تھے۔ سہل بن سعدی کہتے میرا دل گھبرایا، پتہ نہیں پھر کوئی شریف اجڑ کے شام آئے۔ کہ میں نے ایک بندے کو پکڑا، میں نے کہا سہل بن سعدی صحابی رسول ہے، میں نے کہا میری بات سن، مجھے بتا یہ کیسا قافلہ ہے؟ کہ کوئی باغی مارے گئے ہیں اور باغی کے پردہ دار شام کے بازار کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ سہل بن سعدی کہتے ہیں میں جلدی سے قریب آیا، کہ بھیڑ بڑی ہوئی تھی، ایک محمل پہ 4 سال کی بچی رو رو کے کہتی تھی میرا بابا باغی نہیں، میں نمازی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو عالیہ نے نا سید سجاد سے کہے، شمر سے کہے یہ جتنے سر ہیں نا یہ ذرا آگے لے جا، لوگ سر دیکھیں گے، رش کم ہو جائے گا، ہم آسانی سے گزر جائیں گی۔ خدا لعنت کرے میں غلط پڑھوں، بی بی زہرا میری شفاعت نہ کریں۔ کتاب کے جملے ہیں مدینۃ المعاجز کے، کہ شمر نے یہ مطالبہ منظور کرنے کی بجائے سر وہاں لے آیا جہاں بہنیں قید تھی۔ اس وقت عالیہ نے کہا حسین پڑھ قرآن، زینب کے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ اب حسین کے لب ہلے، آواز آئی ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ آیت حسین کے سر نے نیزے پہ پڑی یا لوگوں کا دھیان حسین کی آواز کی طرف گیا؟ عزادارو ساری شام نے قرآن سنا، لیکن ایک عالیہ کی کنیز تھی، وہ گھر بیٹھی تھی، جب حسین کے قرآن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس نے جلدی سے چادر اٹھائی، اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے بیٹیوں دروازہ بند کر لو، میں بازار جاتی ہوں۔ اب وہ بندہ ہائے کرے جو مجلس شبیر میں آیا ہے، بیٹیاں قریب آگے کہتی اماں کنیز زینب اور بازار، اماں تو تب نہیں جاتی جب بازار بند ہوتے ہیں، اماں آج بازار سجا ہوا، اماں کوئی شریف اجڑ کے آئے ہیں۔ بی بی کہتی ہے ایک منٹ میری بات سنو، میں نے بڑی مدت بعد کوئی خوبصورت قاری سنا ہے قرآن کا۔ عزادارو سر پہ چادر رکھی، عتبہ باہر آئی، بندے سے پوچھتی ہے وہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک طرف سر ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ عزادارو جلدی سے آئی اس سر کے پاس جس ظالم نے سر پکڑا ہوا تھا۔ عتبہ نے 2 سوال کیے کہ یہ قرآن کب پڑھتا ہے؟ جتنا ظالم تھا نا سر جھکا کے کہتا ہے تب قرآن پڑھتا ہے جب کوئی اس کی 4 سال کی بیٹی کو مارے، جب کوئی اس کی بیٹی کو مارتا ہے یہ قرآن پڑھتا ہے۔ کہ اور دوسری بار کب پڑھتا ہے؟ رو کے یہ ظالم کہتا ہے دوسری بار تب پڑھتا ہے جب وہ محمل پہ بیٹھی ہوئی گھبرا جاتی ہے۔ اس وقت عتبہ نے اس نیزے میں ہاتھ رکھا، رو کے کہتی اب یہ میرے ساتھ بولے گا۔ ظالم کہتے تیرے ساتھ نہیں بولے گا، رو کے کہتی ہے مجھے یقین ہے اب بولے گا۔ شام میں کوئی تو آیا ہے نا جسے پتا ہے بہن کی عزت کیا ہوتی ہے۔ عزادارو اس بی بی نے اس نیزے میں ہاتھ رکھا، صاحب کتاب کے جملے ہیں، بی بی نے کہا او خوبصورت قرآن پڑھنے والے پڑھ قرآن۔ کوئی آواز نہیں آئی، اس نے نیزے کو ہلا کے کہتی ہے پڑھ قرآن تجھے زینب کی چادر کا واسطہ۔ جب یہ واسطہ دیا عزادارو شبیر کے لب ہلے، شبیر نے رو کے کہا عتبہ بھرے بازار میں اور میری زینب کا نام نہ لے۔ کہا مولا میرا نام عتبہ کوئی نہیں جانتا۔ حسین نے کہا عتبہ تو نے پہچانا نہیں، میں تیرا پیر شبیر۔ عزادارو عالیہ کی آواز آئی عتبہ ادھر آ، میں زینب اور میرے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ عتبہ قریب جا کے کہتی ہے عباس کہاں؟ اس وقت سجاد کی آواز آئی وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں اور میرے چچا عباس کا سر، اور رو رو کے کہتا تھا اجازت دے تیرا پردہ۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔